بہار آئی ہے اس وقت خزاں بسم میں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے ماموروں کی جو تاریخ پیش کی ہے، اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے ماموروں کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل دعوے سے پہلے ان کی پاک زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شرک اور دوسری بدیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ قوم کے اندر ایک نہایت اخلاق سے بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ قوم ان کے پاک کردار کی گواہی دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دعوے کے بعد دشمن ان پر ہر طرح کے الزام لگاتا اور گند اچھالتا ہے، مگر دعوے سے پہلے کی زندگی پر کسی طرح بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پس دعوے کے بعد کے اعتراضات قابل توجہ نہیں، کیونکہ وہ دشمنی کی نظر سے کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ پاک کردار لائق توجہ ہے جب وہ ایک عام فرد کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بعینِ ہی یہی معاملہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ نے اس زمانے میں خدا کے مامور ہونے کا دعویٰ کیا اور فرمایا کہ میں وہی موعود ہوں جس کا امت محمدیہ 1400 سال سے انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے اپنی صداقت کے دلائل میں اپنی دعوے سے پہلے کی پاک زندگی کو بھی پیش فرمایا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم کوئی عیب، افتراء یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء کا عادی ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ پس یہ خدا کا فضل ہے جو اس نے ابتدا سے مجھے تقویٰ پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں حضرت مسیح موعود کی دعوی ماموریت سے پہلے کی زندگی کے اس حصے کے متعلق بات کریں گے جو آپ نے سیالکوٹ میں ملازمت اور رہائش رکھتے ہوئے گزارا۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبدو نور عابد صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ فرحان صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیالکوٹ میں ملازمت کرنے کی تقریب کیسے پیدا ہوئی؟ جی نجیب صاحب، دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت شروع سے ہی دین کی طرف مائل تھی، اور آپ کو دنیا اور دنیا کے کاموں سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن آپ کے والد صاحب حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو ہمیشہ یہ پریشانی رہتی تھی کہ میرے اس بیٹے کا کیا بنے گا۔ اس وجہ سے آپ اپنے بیٹے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا زور دیتے تھے کہ آپ کوئی ملازمت اختیار کریں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے جہاں نوکر ہونا تھا وہ ہو چکا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ لیکن بالآخر آپ کے والد کا دباؤ غالب آیا، اور آپ نے اپنے والد کی فرمانبرداری میں اور اطاعت کرتے ہوئے ملازمت اختیار کی سیالکوٹ میں۔ یہ 1860 کی بات ہے یا 61 کی بات ہے، اور کل 7 سال حضور وہاں پر ملازمت میں رہے سیالکوٹ میں، اور جب تک آپ کے والد نے واپس نہیں بلایا آپ وہیں پر مقیم رہے اور ملازمت کرتے رہے۔ لیکن حضور فرماتے تھے کہ یہ ملازمت میری طبیعت پر سخت گراں تھی اور میں بالکل بھی نہ کرنا چاہتا تھا، لیکن والد کی فرمانبرداری میں خاص طور پر میں نے یہ اختیار کی۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی اس میں، اور یہ وقت پر نمایاں ہوا۔ اس وقت یہ واضح نہیں تھی کہ کیا وجہ تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح اور مہدی موعود کے عظیم منصب پر فائز فرمایا تو اس وقت یہ حکمتیں روز روشن کی طرح عیاں ہوئیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ تاکہ آپ کو مختلف لوگوں سے واسطہ پڑے اور آپ مختلف قسم کے لوگوں سے یعنی ملیں، اور آپ کو علم ہو کہ کس طرح کی اخلاقی بیماریاں لوگوں میں ہیں، تاکہ آپ بعد میں مسیح موعود کے طور پر جب اپنی اصلاح فرمانی تھی تو آپ کو علم میں ہو یہ باتیں۔ دوسری یہ حکمت تھی کہ تاکہ لوگ آپ کو جان لیں اور آپ کی جو پاکیزگی اور آپ کی پرہیزگاری کے گواہ بن جائیں، جس طرح کہ آپ نے ابھی فرمایا۔ قرآن کریم کے بھی یہ یعنی ایک دلیل ہے
جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی سچائی میں بیان فرمائی ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں تو ایک عمر تم میں گزار چکا ہوں اس سے پہلے، تو میری جو زندگی ہے وہ یہ گواہ ہے۔ تو ایک یہ وجہ تھی تاکہ لوگ اس پر گواہ بن جائیں، اور تیسری یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ نمونہ بنے مختلف قسم کے لوگوں کے لیے، مثلا دفتروں میں کام کرنے والوں کے لیے نمونہ بنے، پھر آپ پردیس میں رہنے والوں کے نمونہ بنے، پھر نوجوانوں کے لیے نمونہ بنے کہ کس طرح والدین سے دور رہ کر اور یعنی بغیر کسی ظاہری نگرانی کے کس طرح پرہیزگاری اور جو ہے عفت قائم رکھی جاتی ہے۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں، اور یہ دراصل مشیت الہی کے مطابق آپ نے ملازمت اختیار کی۔ جی بالکل، حضرت مسیح علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو بیرون ملک یا شہر سے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ایسے احباب جو روزگار کے سلسلے میں، ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ قابل تقلید ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو وقت اپنا سیالکوٹ میں گزارا ہے وہ فیملی کے بغیر تھا۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ حضور کے شب و روز کیسے گزرا کرتے تھے ملازمت کے علاوہ، تو ہمارے سامنے بعض روایات آتی ہیں۔ مائی حیات بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب پہلے پہل سیالکوٹ آئے تو انہوں نے میرے والد صاحب کو آواز دی کہ فضل الدین صاحب، آپ کا جو دوسرا گھر ہے وہ میری رہائش کے لیے خالی کر دیں، یا اس کا دروازہ کھول دیں، میں اس میں رہائش پذیر ہوں گا۔ فضل الدین صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کچہری سے واپس آتے تو صحن میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کریم کیا کرتے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات حضرت مسیح علیہ السلام قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سجدوں میں گر جاتے ہیں، اور بڑی لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ زمین تر ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں جو لوگ تھے، جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ جب کچہری سے آتے تھے تو دروازہ بند کر کے اندر عبادات میں مشغول ہوتے تھے، تو بعض لوگوں کو یہ ٹو لگی ہوئی تھی کہ مرزا صاحب آخر کرتے کیا ہیں اندر۔ تو اس قسم کی بھی بعض روایات آتی ہیں کہ ان کو وہ متجسس تھے، ان کو یہ تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن ان کا جو حجاب تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا، بعض روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اندر کرتے کیا ہیں، تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑا ہے اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، مجھے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ زندگی تھی جس بارے میں آپ نے فرحان صاحب بات کی کہ حضور محرر تھے۔ اس طرح کے ملازمت میں اس زمانے میں بھی خاص طور پہ جھوٹ، رشوت یا جائز اور ناجائز طریقوں سے، ہیلوں سے کسی کا مال دبانا یا کسی کا حق دبا لینا، یہ ایک معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ اس طرح کے حالات میں اپنی دیانتداری کے ساتھ اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو پورا کرنا، یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی تائید سے ہی ہو سکتا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات جو زمیندار تھے وہ حضور کے گھر تک آ جایا کرتے تھے، تو حضرت مسیح علیہ السلام، وہی فضل الدین صاحب جن کا بھی ذکر ہوا، ان کو کہا کرتے تھے کہ فضل صاحب میری ان سے جان چھڑواؤ، یہ میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ تو فضل صاحب ان کو جا کے کہا کرتے تھے کہ مرزا صاحب جو کام کریں گے کچہری میں کریں گے، گھر میں آ کے وہ کسی سے نہیں ملتے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی جو دیانتداری کے ساتھ جو کام کرنا ہے اس پہ کتنے اٹل تھے۔ پھر فضل الدین صاحب یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب تنخواہ ملتی تھی تو وہ تنخواہ جیسے ہی آتی، حضور اس علاقے کے جو غربا تھے، بیوگان تھیں یا محتاج تھے، ان میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، یا ان کو کپڑے بنوا دیا کرتے تھے، یا نقد پیسے دے دیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اپنے پاس صرف وہ معمولی جو کھانے پینے کا خرچ ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے شب و روز وہاں پہ گزرے ہیں۔ جی، حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ملازمت کے حوالے سے بعض مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ملازمت کی اور نبی ملازم نہیں ہوا کرتے۔ اول تو مخالفین نے یہ معیار خود ہی بنا لیا ہے جس کا کوئی ذکر نہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، نہ سنت میں ملتا ہے، نہ حدیث میں ملتا ہے، بلکہ ان کے اس اعتراض کی تردید میں
ہمیں معین ثبوت قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف کو جب عزیز مصر نے پیشکش کی نوکری کی تو انہوں نے خود مالیات کے شعبے کا انتخاب کیا اور اس میں وہ نوکر ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے خسر کے ہاں 8 سے 10 سال نوکری کی۔ پھر خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ حضرت ختیجہ کی تجارت کے نگران تھے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک معمولی معاوضے پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو قرآن و حدیث تو ان کے اعتراض کی تردید کرتے ہیں، لیکن جب ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی ملازمت کے حوالے سے بات کریں تو جیسا کہ فرحان صاحب نے بتایا کہ محض اپنے والد کے احترام میں اور اطاعت میں حضور نے یہ نوکری کی۔ بڑا ایک عجیب واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور کے نوکر نے ایک دفعہ حضور سے پوچھا کہ آپ کو ملازمت پسند بھی ہے کہ نہیں، تو کہنے لگے قید خانہ ہی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا عالم تھا، اور جب والد صاحب نے اجازت دی تو آپ فوراً اس نوکری کو چھوڑ کے قادیان واپس چلے گئے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی نوکری اپنی چاہت میں نہیں کی تھی، یا مال کمانے کے لیے، جیسے کہ آپ نے بتایا، مال بٹورنے کے لیے نہیں کی، محض والد کی اطاعت میں حضور نے یہ نوکری کی۔ جی نجیب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ ظاہری رنگ میں ملازمت اختیار کر چکے تھے، لیکن آپ کا دل ہر وقت دین کی طرف ہی رہا، اور آپ نے سیالکوٹ کے ملازمت کے دوران آپ نے دینی گفتگو اور دینی مباحثے کیے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے، عیسائی بھی، ہندو بھی، سارے اسلام پر حملے کر رہے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ کھا رہا ہے دین تمانچے ہاتھ سے قوموں کے آج، ایک تزلزل میں پڑا اسلام کا عالی منار۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تڑپ تھی کہ دین کی حالت کس طرح بہتر ہو، اور آپ دین کی خدمت کے لیے ایک جذبہ رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ دینی مباحثے کرتے تھے۔ ایک مثلاً ہندو شخص تھے، ہندو سپرنٹینڈنٹ تھا، بلکہ جو آپ کے دفاتر کا سپرنٹینڈنٹ تھا، اس کا نام سہج رام تھا، نہایت متعصب ہندو تھا، اور اگرچہ حضور دفتری کاموں میں اس کے ماتحت تھے، لیکن پھر بھی وہ حضور دفتری کاموں میں تو اس کی اطاعت کرتے تھے، لیکن جب وہ اسلام پر حملہ کرتا تھا تو حضور بالکل ننگی تلوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ کے بعض دوست کہتے تھے کہ اس کو نہ کوئی جواب دیا کریں کیونکہ آپ کے جو ترقی میں یہ روک ہوگا، لیکن حضور کو دنیاوی ترقی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ایک دفعہ ریورنڈ جان ٹیلر حضور سے مباحثہ کر رہے تھے، اور دوران مباحثہ انہوں نے یہ کہا کہ مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لیے پیدا ہوئے کیونکہ وہ کنواری تھیں، اور وہ آدم کی شرکت سے حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں بری رہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ مریم بھی تو آدم کی نسل سے تھیں، اور یہ کس طرح ہوا کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ آدم کی شرکت سے بری رہے؟ اصل میں عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نعوذ باللہ گناہ گار تھے، اس وجہ سے وہ اس نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ پیدا ہو سکے، لیکن حضور نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ دراصل عورت ہی تھی جس نے آدم کو ورگلایا تھا۔ تو یہ بات سن کر پادری صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ تھا دین کے لیے اور اسلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ جی فرحان صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو سیالکوٹ میں ملازمت کی تقریب پیدا ہوئی، ایک خاص مشیت الہی کی وجہ سے ہوئی تھی، اور جب ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے قیام کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیالکوٹ کے قیام کے دوران اللہ تعالیٰ ہمیشہ حضور کی حفاظت فرماتا رہا، اور حضور اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں سیالکوٹ میں قیام پذیر رہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضور ایک دفعہ ایک مکان کی دوسری منزل پر چوبارے میں رہائش فرما تھے، اور وہاں کوئی 7-8 اور لوگ بھی تھے جو وہاں رات گزار رہے تھے۔ حضور کہتے ہیں کہ ایک پہر میں سویا رہا، اور پھر اچانک میری آنکھ کھلی، کیونکہ جو شاہتیر تھا اس میں سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ حضور کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی مسیطہ بیگ صاحب کو اٹھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ چھت گرنے والی ہے، تو ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جو مسیطہ بیگ صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نیا مکان ہے، کیسے چھت گر سکتی ہے، سو جائیں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ میں پھر خاموش ہو گیا،
لیکن حضور کہتے ہیں میرے دل میں خدشہ تھا کہ یہ چھت گرنے والی ہے. تو کچھ دیر کے بعد وہ خدشہ جو تھا وہ اتنا زور پکڑ گیا کہ حضور نے سختی سے ساروں کو اٹھایا اور حضور نے کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ چھت گرنے والی ہے تو تم میری بات کیوں نہیں سنتے. پھر حضور کہتے ہیں میں دروازے میں کھڑا ہو گیا اور ایک ایک کر کے میں نے سب کو نکالا, اور جوں ہی جب سب نکل گئے اور میں نے اپنا پاؤں اس دروازے سے باہر رکھا تو چھت اوپر سے گر پڑی. اس واقعے کا جو وہاں لوگ تھے جو حضور کے ساتھ تھے ان کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا, اور کچھ لوگ جو ان میں ہندو بھی تھے وہ اس کے بعد حضور کے بڑے گرویدہ ہو گئے, اور حضور کی جو ہے خدا داد جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی اس کا انہوں نے خود اس بات کو مانا کہ حضور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اکثر علماء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو گئے اور پورے ہندوستان میں کافر کے فتوے شائع ہونا شروع ہو گئے. اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پرانے رفقا تھے جو سیالکوٹ میں جن کے ساتھ ٹائم گزرا تھا, انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چند آراء دی ہیں, اور وہ بھی سامعین کے سامنے آنا بہت ضروری ہیں. چنانچہ اس ضمن میں سراج الدین صاحب جو مولانا ظفر علی خان صاحب جو بر صغیر کے ایک عظیم رہنما تھے اور اخبار زمیندار کے مالک بھی تھے, ایڈیٹر بھی تھے, ان کا ایک اقتباس ملتا ہے اور وہ ہم سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب 1860 یا 1861 کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرر تھے. اس وقت آپ کی عمر 22 سے 24 سال کی ہوگی, اور ہم چشمدید شہادت سے کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں بھی نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے. کاروبار ملازمت کے بعد ان کا تمام وقت مطالعہ دینیات میں صرف ہوتا تھا, عوام سے کم ملتے تھے. اسی طرح سید میر حسن صاحب کا بھی ایک اقتباس ملتا ہے, وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور سید صاحب وہ وجود تھے جو نہ صرف سیالکوٹ میں بلکہ پورے ہندوستان میں ایک علمی شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے. وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ادنا تأمل سے بھی دیکھنے والے پر واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت اپنے ہر قول و فعل میں دوسروں سے ممتاز ہیں. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں افسوس ہم نے ان کی قدر نہ کی, ان کے کمالات روحانی کو بیان نہیں کر سکتا. ان کی زندگی معمولی انسان کی زندگی نہ تھی, بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور دنیا میں کبھی کبھی آتے ہیں. جی جزاکم اللہ نور صاحب. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوے سے پہلے کی زندگی کا اور عین جوانی کا جو عرصہ سیالکوٹ میں گزارا وہ کیسے یاد الہی, عبادات, دعاؤں, تحقیق و مطالعہ اور اعلائے کلمہ اسلام کی کاوشوں میں گزارا, اور آپ کے تمام ملنے جلنے والے آپ کے تقوی اور نیکی کے دل سے قائل ہو گئے. جن لوگوں کے پاس آپ نے قیام فرمایا وہ آپ کو ولی اللہ قرار دیتے تھے. پروگرام کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش ہے. حضور فرماتے ہیں میری ایک عمر گزر گئی ہے, مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی میرے منہ سے جھوٹ نکلا ہو. پھر جب میں نے محض للہ انسانوں پر جھوٹ بولنا متروک رکھا اور بارہا اپنی جان اور مال کو صدق پر قربان کیا, تو پھر میں خدا تعالیٰ پر کیوں جھوٹ بولتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں, لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں, بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں.